اچھا انہوں نے ہمیں پٹایا، ہم ان کی پٹائی میں آ گئے، اور پھر ہم گئے رات کو، وہ رات کو 10 10:30 11 اب میں جان صاحب سے کہہ رہا ہوں جان صاحب اٹھیں. جان صاحب کی ایک عادت تھی، اور جو سخت ناپسندیدہ میرے نزدیک وہ عادت تھی. میں جان صاحب سے کہتا تھا کہ جان صاحب یہ نہ کیا کریں آپ. جان صاحب یہ کرتے تھے کہ جو بچ جاتی تھی نا وہ جیب میں وہ بوتل رکھ لیتے تھے. تو برا لگتا تھا یار یہ نہ کریں، یعنی کلاس نہیں، آپ کی شان نہیں ہے. تو اب وہ جان صاحب، میں نے اٹھایا جان صاحب، یعنی اب جان صاحب کا برا حال تھا. میں آپ مختصراً یہ کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے وغیرہ وغیرہ. میں نے گاڑی میں انہیں یعنی جس طرح بٹھایا، جیب میں وہ رکھا ہے معاملہ اور حالات وغیرہ. اب ہم ڈیفینس سے نکلے، اور یہ گورا قبرستان سے ہوتے ہوئے وہ سندھی مسلم کی جو چورنگی ہے نا، وہاں جہاں ایک زمانے میں بہت اچھے پان ملا کرتے تھے، اب تو بند ہو گئے پان ملنے، افسوسناک بات ہے. تو وہ ایگل اسکواڈ ہوتی تھی اس زمانے میں، ایک پولیس کا ہی وہ لوگ، نہیں پولیس کی، رینجرز نہیں تھی اس وقت. اب وہ ہم سیٹی، زوردار سیٹی کی آواز آئی، میرا دل نکل کے، اس کی وجہ جیب میں مسائل. اور اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ اس زمانے کی بات، پھر یعنی ڈر لگتا تھا. اصل میں ڈر لگتا تھا اس بات سے کہ کل خبر آ گئی نا، اب ابا اللہ غریق رحمت کرے وغیرہ وغیرہ، کہ یہ اخبار میں نام آ گیا کہ یہ دیکھیں اور ان کے ساتھ سے کیا برآمد ہوا وغیرہ. تو ہماری بات نہیں، وہ ابا کی عزت کا کیا ہوگا، یہ تو بڑا ڈرتے رہتے تھے. تو اب میں نے کہا جان صاحب سے کہ جان صاحب گاڑی لگائی سائڈ میں. میں نے کہا آپ خاموش رہیے گا. اچھا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں گاڑی سے نہیں اترا، جان بوجھ کے نہیں اترا. اب وہاں سے پولیس والا، یعنی جو بھی تھا پولیس افسر، وہ آیا اور اس نے دیکھا، جان صاحب نے اس کو یوں دیکھا. تو اب میں اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کے لیے میں نے کہا ان سے ملاقات کیجئے، پاکستان کے ممتاز شاعر جان ایلیا. اب میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں. جان صاحب نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، اور باہر نکل کر ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کیا اور کہا خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. اور کہنے لگا ہم نے لکھا ہے یہ. پولیس والے نے کہا بٹھا کر جاؤ. اچھا اب میں وہاں ہنس بھی نہیں سکتا، حالات ایسے تھے کہ میں ہنستا. تو وہاں سے میں آگے نکلا، آگے وہ سوسائٹی قبرستان ہے، تو لیفٹ پہ گاڑی میں نے موڑی، سائڈ میں لگا دی گاڑی. میں نے کہا جان صاحب میں قہقہ لگا لوں ذرا ابھی. میں نے کہا جان صاحب میں آپ کو مان گیا. تو جان صاحب نے مجھے دیکھا، کہنے لگے جانی تو اپنے بھائی کو احمق سمجھتا ہے. انہوں نے احمق استعمال نہیں کیا تھا لفظ.